نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آفا غیر، کیا پس وہ علاوہ دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ یبغون کوئی اور ڈھونڈتے ہیں۔ ابتغاء کا مطلب ڈھونڈنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو تلاش کرنا۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ وہ تو اسی کے فرما بردار ہو گئے، یعنی انہیں اسی کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ من فی السماوات والارض، کہ جس کے لیے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ساری کائنات اسی کے تابع ہے، اسی کو مان رہی ہے۔ طوعاً وکرہاً، خوشی کے ساتھ یا مجبوری کے ساتھ۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قل، فرما دیجئے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پہ، وما انزل علینا، اور جو کچھ ہمارے اوپر نازل کیا گیا، یعنی قرآن، وحی، شریعت۔ وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پہ، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پہ، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام پہ، والاسباط، اور ان کی اولاد میں سے جس پہ کوئی چیز نازل ہوئی۔ وما اوتیا، اور جو کوئی کچھ دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون من ربہم، چاند کے تو نام ذکر کیے جو مشہور تھے، اور باقیوں کا کیا فرمایا؟ والنبیون، اور سارے کے سارے نبی جتنے بھی آئے، من ربہم، جو رب کی طرف سے آئے، خود نہیں بن گئے نبی، یا لوگوں نے جنہیں نبی بنا دیا وہ نہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی تفریق نہیں کرتے کہ یہ بڑا نبی ہے، یہ چھوٹا نبی ہے، یہ اعلیٰ نبی ہے، یہ ادنا نبی ہے، یہ ان کا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے، یہ نہیں۔ بھئی ہم کہیں جی یہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں لہذا ہم انہیں نہیں مانتے، تو یہ نہیں۔ مسلمان وہ ہے کہ جو سارے نبیوں کو مانتا ہے۔ اور عیسائیوں یہودیوں کے کافر ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ جس طرح ہم عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کر دیں تو اسلام پہ نہیں رہتے، اسی طرح وہ بھی اپنے یہودی اور عیسائی مذہب پہ نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کا حکم ماننے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی تلاش کرے، اختیار کرے، غیر الاسلام دیناً، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، فلن يقبل منہ، تو اس کا وہ دین اور اس کی وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی، کبھی بھی نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ بندہ آخرت میں من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔
تو اللہ رب العالمین نے یہاں پہ واضح طور پہ بتلا دیا کہ دین جو اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر کے ذریعے صرف وہی دین مانا جائے گا۔ اگر اس دین کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرے اسے دین سمجھ کر، کیونکہ دین کی بات ہو رہی، دین کا کوئی مسئلہ بھی اپنی مرضی سے سمجھ کے کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ شریعت کا سمجھ کے ساتھ تعلق ہی نہیں، یہ ہے صرف ماننے کا نام، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکتا کہ وتر کی رکعتیں 3 کیوں ہیں، مغرب کی 3 کیوں ہیں، صبح کی 2 کیوں ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر چیزیں۔ 1 مہینے کے روزے کیوں ہیں، ایک تو ہے نا تقویٰ، لیکن بھوکا پیاسا رہنا، اب جانور کے گلے پہ چھری چلا دیں تو اللہ راضی ہو جاتا، گوشت خود کھا لیا، کچھ رشتہ داروں کو دے دیا، اور چمڑا جو ہے وہ کوئی اور لے گیا، جو اس کی آلائشیں ہیں وہ سارا کچھ ہے گند بلا وہ ڈھیر پہ پھینک دیا، اللہ کہتے ہیں بس جانور کو ذبح کرنا ہے آپ نے۔ اب اس کے علاوہ ہم کہیں جی کہ ہم پیسے دیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں تو لن یقبل منہ، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ جو دین کا طریقہ تھا وہ ہم نے تبدیل کر دیا، جو شریعت کہتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا طریقہ ہم نے اختیار کیا، بھلا وہ اچھا طریقہ ہو۔ ہم یہ کہیں جی کہ ہم آج نہیں کر رہے ہیں، ہم 10-20 بندوں کو ماہانہ راشن دیتے، تو وہ نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی وجہ سے حج نہ کرنا کہ میرا حج اس طرح ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوگا، اس کا ایک خاص طریقہ ہے، جو عبادت شریعت نے جس طریقے کے مطابق بتلائی ہے اسی طریقے کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ تو عبادت کا جو کیفیت اور طریقہ ہے وہ بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی جنس تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ وہ جنس تبدیل ہو جائے گی تو وہ عبادت نہیں رہے گی۔ تو اس لیے رب تعالیٰ نے حکم یہ دیا وَلَهُ أَسْلَمَ، چاہیے تو یہ کہ بندہ اسی کے سامنے تسلیم کر جائے جس کے سامنے من فی السماوات والارض، ساری کائنات جس کے سامنے، آسمان بھی اور زمین بھی اور سورج چاند ستارے بھی، وہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہیں، خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ دیکھیں کتنی شرف کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم، آگے دونوں بیٹوں کا ذکر، وہ بھی نبی، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، اور پھر اس کے بعد والاسباط، اس میں یوسف علیہ السلام اور باقی آگے جتنے انبیاء اس میں سے آئے وہ سب بھی اسی کے اندر آ گئے، اور پھر آگے کہہ دیا وَأُوتِیَ مُوسیٰ وَعِیسیٰ، یہ اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے یہودی اور عیسائی، وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے۔ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، تو 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش جتنے ہیں وہ سارے اس میں آ گئے، جمع آ گئی، تو جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور لاکھوں کروڑوں تک چلی جائے تو وہ نبیون ہے، سارے کے سارے آ گئے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے مابین کوئی درجاتی اختلاف نہیں کرتے، نبی ہونے میں سارے کیا ہیں، برابر ہیں اور برحق ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں، وہ شریعت کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے، قرآن اور شریعت کی صورت میں آئے، ہر حکم مانتے ہیں۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ کوئی بھی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا بطور دین، ایک تو ہماری سہولیات ہیں، اس سے ہمیں بعض اوقات غلطی لگ جاتی، اے جی پیپسی پینا جائز ہے، تو نماز تو پہلے درود پڑھنا کیوں نہیں جائز، اذان تو پہلے درود پڑھنے کے حرج ہے، ٹھیک ہے جی، اسی چازاں تو سفر کر رہے ہیں جی، فلان کر رہے ہیں جی، یہ ساریاں چیزاں بھی تو اس ٹائم میں تو کوئی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے۔
بات ہو رہی ہے عبادات کی، دین کی، وہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پہ بھی قید کس کی لگائی ہے؟ دین کی۔ آپ دین میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے، دین کے علاوہ تو اسلام نے اجازت دی ہے۔ آپ روٹی ایک کھائیں، دو کھائیں، جو کی کھائیں، گندم کی کھائیں، مکئی کی کھائیں، باجرے کی کھائیں، بریڈ کھائیں، جو مرضی کھائیں، اس میں تو پابندی نہیں لگائی نا۔ دین میں پابندی ہے کہ دین میں آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی جو اسلام کا، دین کا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا تو اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسی لیے کرتے رہنے کا پھر فائدہ نہیں، جب قبول نہیں ہونا، رب تعالیٰ نے کہہ دیا میں نے قبول نہیں کرنا، بے شک کرتے رہے۔ پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دیں گے، قرآن کو طریقہ چھوڑ دیں گے تو میں قبول نہیں کروں گا، بتلا دیا۔ بندہ کئی بندے وہ کہتے ہیں جی ساڑا کام میں پڑھ نہ پاؤں، میں قبول کرے پاؤں نہ کرے۔ بھائی ضروری ہے کہ وہ شرطیں پوری کریں، شرطیں تو پوری کریں نا۔ جب بنیادی شرطیں نہیں، اب نماز کے لیے بندہ بغیر وضو کے کھڑا ہو جائے اور کہے جی قبول کرنی ہوئی تو اللہ نے کرنی، یہ تو نہیں ہے نا۔ ہاں وہ ساری چیزیں پوری کر دے پھر اللہ پہ، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے، لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش اور اس کی شرائط ہم نے پوری کرنی ہے۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر